وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، دہشت گردی کی ہر شکل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم، دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں شہید افواج پاکستان کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے بیرون دوروں، ملاقاتوں اور علاقائی صورتحال پر کابینہ کو اعتماد میں لیا۔ اجلاس میں افغانستان سے فتنہ ہندوستان کی شرانگیزیوں، خوارج کی کارروائیوں کا جائزہ لیا گیا۔ بین الحکومتی تجارتی معاملات سے متعلق کابینہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ ذرائع کے مطابق اوورسیز امپلائمنٹ اور ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن ٹریننگ کے ایجنڈے پر بھی غور کیا گیا۔ وزارت توانائی کی جانب سے پاور سیکٹر میں اصلاحات پر تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی۔ مارکہ حق میں عبرتناک شکست کا داغ دھونے کے لیے بھارتی پروپیگنڈا عروج پر، افغان طالبان اور بھارتی میڈیا کا اے آئی ویڈیوز کے ذریعے پاکستان مخالف اوچھے ہتھ گنڈے۔ بھارتی میڈیا جھوٹی اے آئی ویڈیوز بنا کر پاک فوج اور پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر زہر اگلنے لگا۔ افغان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا پاکستانی ٹینک قبضے میں لینے کا جھوٹا پروپیگنڈا، فیکٹ چیک گروہ نے جھوٹ سے پردہ اٹھایا۔ جاری ویڈیو میں روسی ساختہ ٹینک افغان طالبان کے زیر استعمال ہے۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے دوستی گیٹ پاکستان سمت سے تباہ ہونے کا پروپیگنڈا کیا، جبکہ تاحال پاکستانی سمت میں موجود گیٹ اصلی حالت میں موجود ہے جسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پنجاب حکومت کا انتہا پسند جماعت پر پابندی لگانے کا فیصلہ، انتہا پسند جماعت کے پوسٹرز، بینرز اور اشتہارات پر مکمل پابندی ہوگی۔ نفرت انگیزی، اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے اہم اجلاس، پنجاب حکومت کے ریاستی ریٹ اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے غیر معمولی فیصلے، پولیس افسران کی شہادت اور سرکاری املاک کی تباہی میں ملوث رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدمات چلانے کا فیصلہ، انتہا پسند جماعت کے تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے کی جائیں گی۔ نفرت پھیلانے والے انتہا پسند جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے جائیں گے، تمام بینک اکاؤنٹس بھی منجمد ہوں گے۔ پنجاب میں نئے اسلحہ لائسنس کی اجرا پر پابندی، غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی سزا میں اضافے کی منظوری، 14 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ مقرر، ناقابل ضمانت جرم ہوگا۔ پنجاب حکومت کا غیر قانونی اسلحہ کو فوری قبضے میں لینے کا فیصلہ، ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے غیر قانونی اسلحے کو 1 ماہ میں جمع کروانے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ 1 ماہ میں شہری قانونی اسلحہ کو خدمت مرکز سے رجسٹر کرانے کے پابند ہوں گے۔ اسلحہ فروش اور تمام ڈیلرز کے اسٹاک کا معائنہ کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت کی اسلحہ فیکٹریز اور مینوفیکچررز کو ریگولائز کرنے کی بھی سفارش کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل کی دیواروں نے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا۔ ماضی میں جس جماعت کو شدت پسند قرار دیتے تھے، آج اسی کے کارکنوں کو احتجاج کی کال دے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری کا بیان، کہا بانی اپنے دور میں ایک ہی وقت میں جلاد اور فرعون کا کردار ادا کر رہے تھے۔ یو ٹرن لینے والے بار بار موقف تبدیل کرنے پر ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ جب آپ کی فائنل کال کو پاکستان ریجیکٹ کر چکا تو اب کس منہ سے کال دیتے ہیں؟ پنجاب میں غیر قانونی رہائشیوں اور ان کے کاروبار کے خلاف کامبنگ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ، افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اعلیٰ حکام کی بریفنگ، غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان باشندوں کا ریئل ٹائم ڈیٹا تیار ہوگا۔ غیر قانونی تارکین وطن کے لیے وائسل بلوئر سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ اطلاعات دینے والے کا نام مکمل رازداری میں رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی غیر قانونی غیر ملکی باشندوں کو وفاقی حکومت کی پالیسی کے مطابق فوری طور پر ڈیپورٹ کرنے کی ہدایات۔ پاک افغان بارڈر کشیدگی، کراچی سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معطل، تمام گیٹ پاسز منسوخ کر دیے گئے۔ کسٹمز ہاؤس کراچی میں ڈی جی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی زیر صدارت اہم اجلاس، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ٹرانسپورٹیشن غیر معینہ مدت کے لیے معطل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ گاڑیوں پر لوڈ ہونے والے کنٹینرز کو آف لوڈ کرنے کا کہا گیا۔ ایف بی آر کی جانب سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ٹرانسپورٹیشن روکنے کے احکامات کے بعد کنٹینرز کی قطاریں لگ گئی۔ بھارت نے تجارتی ٹیرف پر امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، امریکہ کو روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بھارتی وزیر اعظم نے انہیں روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وہ بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری پر خوش نہیں تھے، مگر اب یہ معاملہ طے ہو گیا ہے۔ امن معاہدے کے بعد غزہ کی تعمیر نو میں مدد کے لیے کولمبیا کے صدر کی طرف سے سونا بھیجنے کا اعلان۔ صدر پیٹرو نے اعلان کیا کہ کولمبیا حکومت منشیات فروشوں سے ضبط شدہ سونا غزہ کے تنازع میں زخمی بچوں کے علاج معالجے میں مالی مدد کی فراہمی کے لیے بھیجیں گی۔ اپنی پوسٹ میں پیٹرو نے کہا کہ کولمبیا اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کرے گا تاکہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے ایک عالمی فوج تشکیل دی جا سکے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں سعودی ہم منصب سے ملاقات، تجارتی و اقتصادی تعلقات، سرمایہ کاری اور نجکاری کے امور پر تفصیلی بات چیت، نجکاری پروگرام، قومی ایئر لائن، ہوائی اڈوں کی نجکاری کے حوالے سے تبادلہ خیال، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن، ملٹی لیٹرل انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی کے امور پر بھی زیر غور۔ وزیر خزانہ کا پاکستان میں انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے سعودی مالی معاونت اور تعاون کی خواہش کا اظہار،
انہوں نے کہا پاکستان IMF پروگرام کے تحت جاری اصلاحاتی ایجنڈے پر ثابت قدمی سے عمل پیرا ہے. معیشت کو پائیدار بنیادوں پر مستحکم کرنے کے لیے حکومت سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی ملاقات. دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال. کوسٹ گارڈز، بارڈر مینجمنٹ اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے امور زیر غور آئے. محسن نقوی نے کہا غیر قانونی انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جا رہا ہے. آسٹریلوی ہائی کمشنر کا دہشت گرد حملوں میں فورسز کے افسروں و جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس. ملاقات میں وزیر مملکت طلال چودھری، وفاقی سیکرٹری داخلہ خرم آغا اور آسٹریلیا کے ہائی کمیشن کے اعلیٰ حکام بھی شریک تھے. اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ کامیابی کے ساتھ جاری. اکتوبر کے اختتام تک 1 لاکھ خاندان کو قرضہ جات کی فراہمی کا ہدف مقرر. 80,000 سے زائد زیر تعمیر گھروں میں سے 20,940 مکمل ہو گئے. سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس میں منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ. پروگرام ڈائریکٹر ولید بیگ نے بتایا 59,510 خاندانوں کے گھروں کو تعمیر مکمل کرنے کے لیے دوسری قسط کا اجرا کر دیا گیا. 5 لاکھ خاندانوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے. پنجاب میں سموگ کے خاتمے کے لیے احسن اقدامات. مریم نواز کے مخال دوست ویژن کی بدولت پنجاب میں فصل کی باقیات جلانے کا رجحان بدل گیا. پہلی بار کسانوں نے جدید مشینری کے استعمال سے فصل کی باقیات جلانے کے بجائے چارے کے طور پر استعمال ہونے لگے. 14 دیہاتوں کے 11,205 ایکڑ رقبے سے جدید مشینری کی مدد سے فصل کی باقیات جمع کی گئی. وزیر اعلیٰ کا فصل جلانے کی بجائے چارے کے طور پر استعمال میں لانے والے کسانوں کو خراج تحسین. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی حفاظتی ضمانت کی درخواست منظور. پشاور ہائی کورٹ کا سہیل افریدی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم. عدالت نے 18 نومبر تک سہیل افریدی کی حفاظتی ضمانت منظور کی. جسٹس اجاز انور اور جسٹس نعیم انور پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کی سماعت. گواہان ڈاکٹر ہرپال کمار اور ڈاکٹر آمنہ کے بیان قلم بند. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے کیس کی مزید سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی کر دی. آئندہ سماعت استغاثہ کے گواہان پر جرا مکمل کرنے کی ہدایات. سونے کی قیمت میں 1,900 روپے فی تولہ اضافہ. 24 کیرات تولہ سونا 4,42,800 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 1,629 روپے مہنگا 3,89,629 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $19 اضافے سے $4,217 میں فروخت. امریکی دفاعی خفیہ معلومات مبینہ طور پر چین کو دینے کے جرم میں خارجہ پالیسی کے ماہر 64 سالہ بھارتی نیاد شہری گرفتار. ورجینیا میں بھارتی نیاد ایشلی ٹیلس کے گھر سے خفیہ دفاعی دستاویز برآمد ہوئی. بھارتی شہری یہ حساس دستاویزات اس وقت جمع کر رہا تھا جب وہ امریکی حکومتی اداروں میں ملازمت کرتا تھا اور اس وقت بھی محکمہ خارجہ میں مشیر تھا. محکمہ انصاف کے بقول بھارتی نیاد شہری کے گھر سے 1,000 سے زائد ٹاپ سیکرٹ دستاویزات ملی ہیں. ملزم نے غیر قانونی طور پر امریکی فوجی طیاروں کی صلاحیتوں سے متعلق معلومات بھی جمع کر رکھی تھی. ملزم کو 10 سال قید اور $2.5 لاکھ جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے. سمبڑیال کے شہری تفریحی سہولیات سے محروم. جہاں ایئرپورٹ، ڈرائی پورٹ، فیکٹریاں تو ہیں لیکن عوام کی سیر و تفریح کے لیے کچھ نہیں. سمبڑیال کے شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے تفریح گاہوں کے قیام کا مطالبہ. کہا بچوں کے لیے تفریح پارک اور کھیلوں کے فروغ کے لیے میدان تعمیر کیے جائیں. پاکستان کی جنوبی افریقہ کو شکست. پاکستان کو ایک فتح نے ٹیسٹ چیمپئن شپ میں دوسرے نمبر پر پہنچا دیا. ٹیسٹ چیمپئن شپ میں دفاعی چیمپئن کو شکست دے کر 12 پوائنٹس حاصل کیے. آسٹریلیا ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پہلے نمبر پر براجمان. رواں دورانیے میں کھیلے گئے تینوں ٹیسٹ میچز میں فتح کے ساتھ 36 پوائنٹس حاصل کیے. زیادہ میچز جیتنے کے باوجود بھی بھارت چوتھے نمبر پر ہے.